ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال في موضع آخر: لستن كأحد من النساء. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، مقامی جمعیت اہل حدیث کا ایک بہت ہی خوشائن اقدام ہے جس پر وہ قابل دعا، قابل مبارکباد ہمارے احباب، جنہوں نے ایک ایسا پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جو ہمارے اپنے نبی سے تعلق اور پیارے نبی سے محبت کی ایک نشانی. ہم اہل حدیثوں کے بارے میں عام طور پر پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہتا ہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، نبی کا احترام نہیں کرتے، نبی کے جو اصحاب ہیں اور نبی کی بلکہ نبی کے جو اہل بیت ہیں انہی کی قدر نہیں کرتے. اس تعلق سے ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کریں جس سے یہ پیغام جائے نبی کی سیرت، اسی طرح نبی کے اصحاب اور نبی کی ازواج مطہرات اور نبی کے اہل بیت، ان سب کی سیرت کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو صحیح حدیث میں ہے اور جس کی صحیح طور پر قرآن نے ہمیں تعلیم دی. اس تعلق سے اگر ہم دوسرے لوگوں کے خطابات کو سنیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں گے کہ وہاں موضوع من گھڑت روایات اور اس تعلق سے نہ جانے کیسے کیسے عقیدے سب بھرے پڑے ہیں. صحیح احادیث کے اندر اس تعلق سے اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہی ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام حضرات کی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، سب کی فضیلت اس قدر وارد ہے کہ ہمیں کہیں اور کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موضوع روایات میں، موضوع من گھڑت جو روایات ان لوگوں کے ہاں بیان ہوتی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں
جو براہ راست عقیدے سے جا کر ٹکراتی ہیں، صحیح عقیدے سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ خاص طور پر اہل بیت کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جسے ہم روافض کہتے ہیں، جو ازواج مطہرات ہی کو مسلمان نہیں مانتا ہے، ازواج مطہرات ہی پر ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں، اور کچھ خاص جو جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں انہیں کو اہل بیت کے اندر داخل مانتے ہیں، اور پھر ہمارے وہ بھائی جو ان سے بہت سارے عقیدے اور فکر متاثر ہیں، ان کے یہاں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام ہمیں بار بار منعقد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق کو سمجھنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو احباب ان نشستوں کو منعقد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں رب العالمین ان کی کوششوں کو باور فرمائے۔ بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا، آج جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ متعلق ہے نبی کریم پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ بیویوں کے تعلق سے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہماری ماں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ۔ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے دو چیزیں ہمیں ازواج مطہرات کے سلسلے میں بہت اصولی طور پر سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری وغیرہ جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے ازواج مطہرات کے سلسلے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح عام صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی ہر وہ آدمی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ سب کے سب صحابی ہیں۔ اور جو صحابی ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، وہ جنتی ہے، اس سے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ خوشخبری، یہ بشارت اس جماعت کے بعد کسی اور جماعت کو حاصل نہیں۔ اس جماعت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس جماعت میں سب سے آگے کون آئے گا؟ وہی جن کو ہم نبی کی بیویاں اور اپنی مائیں کہتے ہیں، تو سے مقدم ہوئی۔ تو اس میں تو کوئی یہ عقیدہ رکھنا ہی ضروری ہے کہ سب کی سب جنتی، یہ سب کی سب جنتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی کیا فضیلت بیان ہے۔ اس کے بعد والے جتنے ہیں، اس جماعت کے بعد والے جتنے ہیں، کسی کے بارے میں چاہے وہ جتنا بڑا ولی بزرگ ہو جائے، جتنا بھی ہم اس کو متقی پرہیزگار بنا لیں، اور دنیا والے چاہے اس کے در کو جتنا مضبوط در سمجھ کے اس کے در پر سجدہ کرنے لگے، لیکن اس مقام کو نہیں پا سکتا وہ جس مقام کو صحابی، مرد ہو عورت، صحابی یا صحابیہ جس مقام کو رہے۔ وہ جتنے بڑے ولی ہیں، بعد کا کوئی بھی فرد اتنا بڑا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان، جس کو ایمان کہا گیا ہے کہ ان سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ان سے بغض اور ان سے نفرت، ان سے کسی سے بھی یہ بغض حقیقت میں نفاق، کفر۔ سب سے بڑی بات تو یہی اس جماعت کی فضیلت کے تعلق سے، اس جماعت کی فضیلت کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ ہے خاص طور پر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے تعلق سے کہ اللہ نے ان کو ہماری ماں کہا ہے،
اور قرآن میں اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی سے شادی کرنا کسی کے لیے حلال، جس طرح ماں کا درجہ ہے، جس طرح ہماری سگی ماں کا درجہ ہے یا رضاعی ماں کا درجہ ہے، دونوں ماں ہیں، جس سے دودھ پیا ہے وہ بھی ماں ہے اور سگی ماں ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جس طرح ماں سے شادی کرنا حرام، اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کسی سے بھی شادی کرنا حرام۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس واقعے پر غور کیجیے، ان کے ایک شاگرد نے ایک موقع پر کسی سے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھنے لگے ان سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو پڑھاتی تھی تو پردے کے پیچھے سے تمام مرد بیٹھتے تھے پردے کے پیچھے، اور پڑھتے تھے لوگ تو سوال بھی کرتے تھے، تو کسی ان کے شاگرد نے سوال کرنا چاہا، کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو، اپنی ماں سے جو تم پوچھ سکتے ہو، اسی طرح تم سمجھو میں تمہاری ماں ہوں، اپنی ماں سے جیسے پوچھتے ہو اسے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، اس میں کوئی حیا و شرم کی بات نہیں۔ یعنی گویا ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں یہ بھی سمجھتی تھی کہ ان کا کیا مقام ہے مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ ان کا کیا مقام، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان ازواج مطہرات کی زندگی کو اسی طرح ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے جس طرح دوسرے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اور جگہ جگہ ازواج مطہرات کو خاص طور پر قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے، نے حکم دیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی دوسری، اس میں کیا کہا ہے؟ ازواج مطہرات سے کہا ہے کہ ان کا مقام اس جگہ بیان کیا ہے، جہاں کہا ہے ان کا مقام بیان کیا ہے کہ تمہارا مقام دوسری عورتوں سے بہت بلند ہے، اس لیے تمہارے اندر پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، اخلاق کی خوبی اور تعلقات کی عمدگی، یہ ساری چیز دوسرے لوگوں سے بہت اونچی ہونا چاہیے۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح ایک عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو، نبی جو پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام تمہارے ذریعے بھی دنیا والوں کے سامنے جانا ہے، تمہارے ذریعے بھی یہ سامنے آنا ہے کہ نبی کتنے سچے اور ان کا پیغام کتنا سچا ہے۔ تو نبی سے جو کچھ سیکھ رہی ہو تم، یہی چیز تمہارے ذریعے بھی دنیا والوں کے سامنے جانا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری اور لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دوسرے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ خاص ازواج مطہرات کو مخاطب کرے کہا اللہ نے، لیکن یہ حکم پوری امت اور امت کی تمام عورتوں کے لیے، گویا ان کے ذریعے بتلایا کہ لوگوں میں عورتیں ایسی ہوں، ان کا عمل یہ ہو، اور یہ خاص طور پر نبی کی بیویوں کی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہا کہ تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، اور دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ باہر نکل کر نہ گھومو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اہل بیت، یہ جو اہل بیت نبی کے اہل بیت، ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا ہو جائے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی خباثت، گندگی سے اس گھر کو پاک کر دے، اس گھر سے دور کر دے، اور تم سب کو نہایت پاک و صاف بنا دے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور اس مقام کے ہوتے ہوئے ان کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، جو سمجھنا میرے بھائیوں یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور خاص طور پر آج جس طرح کی ہمارے نوجوانوں کے اندر تعلیم ہے، سیرت
سے دوری، سیرت کا مطالعہ، کم مطالعہ، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کے تعلق سے علم، یہ جس قدر کم ہو چکا ہے، ضرورت ہے کہ اس طریقے مجلس سے منعقد ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ آج کے اس خطاب میں جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے لیے جو منتخب کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، پہلی نمبر 1 بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کریں۔ ان کے فضائل حدیث میں بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک فضیلت جس پر حضرت عائشہ اور دوسری بیویاں بھی رش کیا کرتی تھی، ایک فضیلت یہی کیا کب ہے، جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بحیات رہی، زندہ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی دوسری شادی، اس سے بڑی فضیلت کیا بیان کیا جائے۔ اور ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو 2 چیز خاص طور پر، پہلی چیز ان کی فدائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ڈھارس، جس طرح وہ ایک بہت ہی مضبوط خاندان کی ہوتی ہے، بھی معلوم ہے بہت مضبوط خاندان کی تھی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پہاڑ کے حیثیت رکھتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا پریشان، بہت، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کریں گے۔ حضرت خدیجہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد، ان کے والد کا نام خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، قصی یہی سے حقیقت میں عرب کا خاندان یہ مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بھی رشتہ قصی تک پہنچتا ہے، لیکن قصی تک حضرت خدیجہ کا 5 نسل سے وہ رشتہ پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت، ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ابرہہ نے جب مکہ پر حملہ کیا تھا، اور اس کا ہاتھی والا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، بہت ہی مشہور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فیل کے اندر مختصر جس کا ذکر کیا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں مکے میں اتنا اہم واقعہ تھا کہ اس واقعے کے بعد عرب کا مکے والوں کا کیلنڈر اسی واقعے فیل ہی سے چلتا تھا۔ اس واقعے کے بعد عام طور پر وہ جب کہتے تھے کہ فلاں لڑکا کب پیدا ہوا تو کہتے تھے فیل والے سال سے 1 سال پہلے، یا اتنے سال پہلے، یا فیل والے سال کے اتنے سال بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل والا جو واقعہ ہے، یہ ہاتھی والا جو واقعہ ہے، ابرہہ والا جو واقعہ ہے، اسی سال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ولادت اس واقعے سے 15 سال پہلے، گویا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال پہلے، 15 سال بڑی آپ ہے، اور آپ کا خاندان بہت ہی مضبوط خاندان، بہت ہی مضبوط خاندان، بہت ہی مالدار خاندان، اور یہ کہنا چاہیے جو فیصل ہوتے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے، ان میں آپ کا والد کا شمار ہوتا تھا۔ جبکہ یہ بھی مشہور ہے، جیسا کہ رئیس صاحب، ہمارے استاد محمد رئیس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ جامع کتاب ہے حضرت خدیجہ کی سیرت پر لکھا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، لیکن اپنی جگہ بہت ہی مستحکم شخصیت کا تھی، اور ان کی بات کہیں بھی لوٹائی نہیں جاتی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت ہی مالدار تھے، بہت ہی مالدار تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے اب کم عمری کی، کہ
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے کم عمری میں امین اور صادق کا لقب عرب نے دے دیا تھا، رب والا نے دے دیا تھا، آپ کی امانت داری کا اعتراف کرتے تھے، آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے، ایسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت پہلے ہی یہ مشہور تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، ان کو ان کے خاندانی میں نہیں بلکہ عام طور پر حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ عرب کے ہاں طاہرہ اس عورت کو کہتے تھے جو پاک دامن، نہایت ہی شریف، جھوٹ نہ بولنے والی، گویا پہلے سے۔ اور اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی کسی بت کے دم ہاتھ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے اس شرک سے بھی محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کی 2 شادی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی۔ عربوں کے ہاں بہت کم عمری میں شادی کرنے کا عام طور پر رواج تھا۔ حضرت عائشہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی تو 8 یا 9 سال کی تھی، اور اس کی وجہ لوگوں نے لکھا ہے، محمد رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ عرب اس زمانے میں خاص طور پر عرب جو علاقہ تھا یہ بہت گرم تھا، اس لیے بچیاں جو ہے بہت پہلے ہی بالغہ ہو جاتی تھی، اس لیے کم عمری میں ان کے ہاں عام طور پر شادی کا رواج تھا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے 2 شادی ہوئی۔ ایک پہلی شادی سے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں صحابی ہوئے۔ یہ بتا دیں 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں صحابی ہوئے اور چاروں نے بڑا اونچا مقام پایا۔ انہی میں ایک حارث تھے جن کو مورخین نے لکھا ہے اول شہید فی سبیل اللہ، اول شہید فی سبیل اللہ جن کو لکھا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بعد کا جب ان کے 4 بیٹے اس سے تھے، اور اس کے بعد دوسری شادی ہوئی، جب پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تب دوسری شادی ہوئی، اور دوسری جو شادی ہوئی ان سے نہیں بنی تو اس کے بعد طلاق ہوا، تب تیسری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جن لوگوں نے بھی آپ کی سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شادی کا جو واقعہ ہے بڑا ہی عبرت تھا، بہت ہی عبرت تھی۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، 20 سال سے کم عمر میں تھے، کچھ لوگوں نے 18 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی کم لکھا ہے، کیا آپ جیسا عربوں میں عام رواج تھا چونکہ یتیم تھے، اور آپ کے چچا پہلے دادا عبد المطلب، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی، آپ کو پالا، آپ کی پرورش کی، تو اس لیے جب تھوڑا آپ بڑے ہوئے اور تھوڑا سن شعور کو پہنچے تو خود اپنی کمائی کے لیے، اپنے ذریعے معاش کے لیے خود آپ کو فکر دی، اور اسی لیے آپ جو عربوں کے ہاں جن کے پاس بکریاں تھیں پہلے تو آپ نے مزدوری پر بکریاں چلائی، اس کے بعد کچھ اور جب عمر بڑھی تو اونٹ بھی آپ نے چلایا۔ عام طور میں یہی ہم ذکر کرتے ہیں آپ نے بکریاں چلائی، حقیقت میں آپ نے اس کے بعد اونٹ بھی اجرت پر چلایا تھا۔ اس کے بعد آپ کا چچا ابو طالب، عبد المطلب کے مرنے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے جو آپ کی سرپرستی کی اور تھوڑا بڑے ہوئے غالباً 19 یا 20 سال کے، تو آپ کو تجارت کی طرف موڑا، آپ کو تجارت کی طرف انہوں نے موڑا، اور تجارت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں پر جہاں تجارتی بازار لگتے تھے عربوں کے، وہاں بھیجنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ اپنے کئی چچا کے ساتھ، اس کے بعد اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ اسی تجارتی سفر میں آپ کی امانت داری مکے میں شروع، اور اسی موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو اس وقت مشہور تھی تجارت کے تعلق سے اور مالداری کے تعلق سے،
عربوں کے ہاں جن کا مال لے کر بہت سارے ایسے نوجوان جو چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش بنا رہے، جن کا مال لے کر شام کی طرف اور عربوں کے اور جو بازار تھے ان میں جایا کرتے تھے، بیچ کر لاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حساب دیتے تھے۔ اور وہ سوچئے، وہ بھی ایک عورت ہو کے تجارت کرتی تھی، عورت ہو کر وہ کس طرح تجارت کرتی تھی، اپنا مال وہ دیتی تھی اور لے جاتے تھے، نوجوان تجارت کرتے تھے، لا کر حساب دیتے تھے، اور جو کچھ طے ہوتا تھا آپس میں اس کے حساب سے وہ ان کی جو مزدوری ہوتی تھی یا ان کا جو محنتانہ ہوتا تھا وہ تو دیتے۔ لیکن اس میں وہ بہت ایسا ہوتا تھا، وہ پکڑتی تھی کہ حساب صحیح نہیں، بہت ایسا ہوتا تھا کہ وہ دیکھتی تھی کہ اس میں بے ایمانی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی انہوں نے سنا، اور سنا کیسے؟ آپ کے ساتھ آپ جو جاتے تھے تجارت کے لیے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کے ساتھی ہوتے تھے جن کا نام صاحب لکھا ہے، کچھ ابو صاحب لکھا ہے، جو آپ کی طرف بہت ہی بااخلاق اور بعد میں صحابی ہوئے، ایمان لائے آپ پر صحابی ہوئے، وہ بھی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے ساتھ جو آپ بھیجتی ہیں تو میرے ساتھ بھی تجارتی سفر میں ایک نوجوان ہوتا ہے، جو نوجوان مکہ کی اس وادی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ بااخلاق ہے، اور اگر آپ دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس سے شادی کریں۔ اور کیجئے کیا بات ہے، کہا کہ اگر آپ ان کے بارے میں جانیں گی اور آپ ان کو دیکھیں گی، ان کے معاملات کو دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے شادی ہی کریں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، لیکن آپ اتنا آسان سے چلے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عورت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، سوچیے ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، ابھی عمر کم تھی، لیکن اللہ نے کس طرح آپ کی حفاظت کی تھی، اخلاق کیسا دیا تھا کہ کہا کہ میری اس طرح کسی عورت کے پاس جانے کی میری ہمت نہیں ہوتی ہے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اصرار کیا ان سے، کہا کہ جاؤ ان کو بلا لے آؤ اور ان سے جب بات کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کس عورت کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لے کر گئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور وہیں سے حضرت خدیجہ کا تجارتی سفر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہی آپ کی شادی کی یہی بنیاد۔ یہ شادی کیسے ہوئی اس کو مولانا محمد رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ ایسی ہی تاریخی روایتیں ہیں، لیکن صحیح روایات کی بنیاد پر جو چیز نکلتی وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام نکاح بھیجا اور حضرت خدیجہ کو دیا گیا۔ ان کے والد کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ان کے والد کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کیسے ہم شادی کر دیں، یتیم لڑکا، اس کے بارے میں معلومات نہیں، ہم اتنے اونچے خاندان والے، ہم اتنے پیسے والے، اور ایک ایسے لڑکے سے تمہاری شادی کیسے ہو؟ تو انہوں نے، ان کی بہن نے اپنے والد کو اطمینان دلایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام نکاح گیا اور شادی کی تاریخ طے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرات کے ساتھ ابو طالب جس میں سب سے آگے تھے تو خدیجہ گئے۔ اور اس روایت میں وہاں محمد رئیس صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس روایت میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حضرت خدیجہ کے گھر ان لوگوں نے باقاعدہ کھانے کا بھی کیا۔ اسی سے استدلال کیا علماء نے کہ شادی اس طرح ہو کہ لڑکے والے اپنے کچھ گھر والوں کے ساتھ لڑکی والے کے گھر جائیں، لڑکی والے کے گھر نکاح ہو اور لڑکی والے کی طرف سے کھلائے جائیں، تو کوئی قباحت اس چیز میں ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی ہو، قباحت اس چیز میں ہے کہ وہ عمل ہو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی،
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی والے کا کھانا نہیں ہے، لڑکی والے کو دعوت نہیں کرنا ہے، یا لڑکی والے کے یہاں نہیں جانا چاہیے، کہتے ہیں مولانا کہ یہ سب فردی بات ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کہیں ممانعت ہے، بلکہ باقاعدہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لڑکی والے کے گھر گئے، لڑکی والے کے گھر شادی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ کھلایا. اور اس کے علاوہ بھی نجاشی کے ہاں کی شادی ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بہرحال اس شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آیا، اور یہ اس وقت جو روایات ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. اس کے بعد آپ کی نبوت کا معاملہ آتا ہے، اس کے بعد آپ کی نبوت کا معاملہ آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی تھی؟ غار حرا. اس نبوت کے واقعے سے پہلے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوئی تھی، بہت زیادہ تبدیلی ہوئی تھی. آپ دنیا سے الگ تنہائی پسند ہو گئے. اس کے بعد دنیا کے جو معاملات ہوتے تھے ان سے آپ ایک دم اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے. آپ کی صداقت، ایمانداری، آپ کے اخلاق، اس ساری چیزوں میں تبدیلی ہو گئی تھی. اور بار بار آپ کو جسے نبوت کا نور لوگوں نے علماء نے لکھا ہے وہ آپ کو نظر آیا کرتا. اور اس موقع پر آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے. یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غار حرا میں ہمیشہ آپ نہیں رہتے تھے. عام طور پر آپ رمضان کے مہینے میں غار حرا میں رہتے اور لمبا جو رہتے تھے اسی مہینے میں رہتے تھے. اور اسی لیے اس بات کا تو ثابت کیا ہے وہاں صفی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں کہ پہلی جو وحی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ شب قدر تھی. یہ شب قدر رمضان کی وہ رات تھی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. 30ویں رات یا کچھ ان کا 31ویں رات. گویا رمضان میں آپ وہیں رہتے تھے، رمضان میں آپ غار حرا میں رہتے تھے اور غار حرا ہی میں. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب آپ غار حرا میں رہتے تھے تو آپ کی دل بستی کے لیے، آپ کی مضبوطی کے لیے خود جایا کرتی تھی. سوچئے آج جو لوگ گئے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حج یا عمرہ کی سعادت نصیب کی ہے اور غار حرا جا کر دیکھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے وہ زمانہ پہاڑوں کا زمانہ، پتھریلا سب راستہ، اور پورا مکہ پتھریلا تھا. آج کے طرح کا تو راستہ تھا نہیں، اور پھر کافی فاصلہ 2-2.5 کلومیٹر سے کم تو نہیں ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آبادی مکے کی اس زمانے میں آبادی صرف حرم کے آس پاس تھی. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر تھا. وہیں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا باندھ کر غار حرا میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے تھے پہنچایا کرتے تھے. اور جب پہلی وحی آئی ہے، واقعہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے، پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے خود بیان کیا کہ جب میں آیا گھر تو ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی، پورا آپ کانپ رہے تھے اور عجیب حالت تھی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا. اس موقع پر، ایسے مشکل موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ڈھارس باندھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی آپ کی ساتھی تھی، انہوں نے آپ کی ڈھارس باندھی تھی. ایک عورت کا جو صحیح کردار ہوتا ہے، اصل کردار ہوتا ہے، وہ انہوں نے اس موقع پر ادا کیا. مرد عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ایک رشتے میں جوڑا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی میں قرار دیا.
اپنی نشانی میں قرار دیا ہے. ایک من آیات کہ اللہ نے اپنی نشانی میں سے بنایا ہے کہ تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ اور تم دونوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت پیدا کی تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا اور اطمینان کا باعث بنو. یہ رول حقیقت میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ادا کیا. اور آپ کی ڈھارس کس بات سے بات کیا آپ کی ڈھارس باندھی؟ وہ جملہ حقیقت میں تعلیم کا جملہ تھا. جنہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیے، آپ ہرگز نہ گھبرائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ کردار ہے، آپ کا وہ اخلاق ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو اس دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ افسردہ خاطر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. وہ مکے کے اس ماحول کو سوچیے، وہاں کی بد اخلاقی کو سوچیے، ظلم و ستم کی جو ان کی زندگی تھی اس کو سوچیے. جس طرح وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت گری ملوث تھے، وہ معاشرہ پوری خرابی ملوث تھا. اس کو سوچئے، اس معاشرے کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو سوچئے جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ انک لتصل الرحم وتقری الضیف، کہ آپ وہ ہیں صلہ رحمی کہتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جو آدمی محنت نہیں کرتا ہے اس کے لیے محنت مزدوری کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنا سامان نہیں اٹھا پاتا ہے تو اس کا سامان اٹھا کر آپ پہنچا دیتے ہیں. اور یہی نہیں، آپ حق والوں کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ آپ کے اخلاق ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور یہی نہیں بس کیا، بلکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے جو ایک چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو اپنے علم کے حساب سے پورے مکے میں مشہور تھے. ان کو پچھلا جو دین تھا، چاہے یہودیوں کا وہ دین ہو یا نصارہ کا، تورات اور انجیل دونوں کے بارے میں ان کو جتنی معلومات تھی، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب میں کسی کو اتنی معلومات. بہت بڑے عالم کہے جاتے تھے. ان کے پاس آپ کو لے کر گئی اور ان کو لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی. اور کیوں لے گئی؟ تاکہ آپ کا دل اور محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی ایسا ہی واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کو حقیقت میں اپنا نبی بنایا جائے. اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے چچیرے بھائی اور کبھی نوفل سے نبی کے آنے کی، ایک نبی کے عرب کے اندر ایک نبی کے آنے کی پیشنگوئی سن رکھی تھی. اور باقاعدہ ورقہ بن نوفل سے ایسے اقوال منقول ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم کو یقین تھا کہ بہت جلد عرب کے اندر ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا. بلا شبہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو بھی معلومات ہوئی اور شاید یہی یقین تھا کہ وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کر گئی. اور انہوں نے کیا کہا جب سنا پورا واقعہ؟ انہوں نے کہا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ ہرگز نہ گھبرائیں، جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، جو ناموس آپ کے پاس آیا ہے اور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ آیا اور جس طرح کیا، یہ وہی ناموس ہے بلا شبہ جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. اور یہاں سے آپ نبی بنائے جا رہے ہیں. یہ نبوت کی ابتدا ہے آپ کے لیے. اور میں تمنا اس بات کی کر رہا ہوں کہ کاش میں بھی اس وقت زندہ رہتا جب آپ کو آپ کے قوم اس شہر سے نکالے گی. آپ کے ساتھ آپ کی قوم وہی معاملہ کرے گی جو پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کا سب سے بڑا معاون مددگار. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے، اس کے چند ہی دنوں کے بعد، اس واقعے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ رسالت آئی تھی، ابھی اس سے پہلے انتقال ہوا ہے، اس لیے ان کا شمار مومنین میں. لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت بہرحال تو یہاں پر غور کیجئے حضرت خدیجہ کبریٰ کا کتنا بڑا رول رہا.
آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. اور صحیح معنی میں وہ کردار ان کا تھا جو ایک بیوی کا کردار ہونا چاہیے. کس طرح پریشانی کے وقت، غم کے وقت، الجھنوں کے وقت اپنے شوہر کی حالت کرنا ہے. اس کے بعد کی زندگی کو پڑھیے. مکی کی زندگی میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. آپ کے اوپر طرح طرح کے مصائب و آلام آئے. جب آپ نے دعوت کی شروعات کی، دعوت کا اعلان کیا، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کس طرح کے حالات آپ کے اوپر رہے، وہ سب آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور ان تمام مواقع پر سب سے مضبوطی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کھڑا رہا، جو شخصیت رہی، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. اس میں بہت اختلاف مؤرخین نے کیا ہے، لیکن شیخ الحدیث مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تحقیق کے ساتھ اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے جو اسلام لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. چاہے وہ عورتوں کو لے چاہے مردوں کو، سب میں سب سے پہلے مسلمان حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. اس کے بعد کوئی اور ہے. اس کے بعد حضرت علی، حضرت بکر وغیرہ کا جو ذکر آتا ہے اس کے بعد ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، نبی ہونے کے بعد سب سے پہلی نماز آپ نے دوسرے دن پڑھی. یہ نماز پڑھنے والا آپ کے ساتھ سب سے پہلا کون تھا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. یہ بھی شرط، یہ بھی فضیلت ہے. سب سے پہلی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھنے والی. اس کے حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی تصریح نہیں ملتی ہے کہ کتنی رکعت نماز آپ پڑھتے تھے اور نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور کتنے دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. اس کی تصریح نہیں ملتی ہے، لیکن اس کی صراحت ملتی ہے باقاعدہ کہ نبی نبوت ملنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا. اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ جس نے نماز پڑھی وہ حضرت خدیجہ ہے. اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب. یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اخلاق کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کی ہمیشہ تعریف کی ہے. یہاں تک کہ جب آپ ان کے ہاں مزدوری کرتے تھے، آپ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ہاں جب مزدوری کرتے تھے، مسلمان ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کے بھی اخلاق کا آپ نے بہت زبردست ذکر کیا، بہت ہی زبردست ذکر کیا ہے کہ کتنے اعلیٰ اخلاق. کہاں ایسی مہمان نواز اور ایسی مزدوری دینے والی اور اس قدر اپنے مزدور کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرنے والی کوئی عورت یا کوئی مرد محکم نہیں. یہ معاملات کب تھی؟ تاجر تھی، تجارت کرتی تھی، پیسہ دیتے تھے لوگ، اس میں بے ایمانی بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا تھا، لیکن ان کا اپنا معاملہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی ایماندار اور اپنے معاملے کی پابند اور لوگوں کے حق کو ادا کرنے والی ایسی کوئی عورت یا ایسا کوئی مرد اپنے عالم میں پائے ہی. اور اس کے بعد جب دعوتی زندگی آپ کی شروع ہوئی اور مشکلات آئیں تو کیسے کیسے آپ کا ساتھ دیا. اسی دعوتی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت خدیجہ کے لڑکے حضرت حارث جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان کی شہادت ہوئی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عادت تھی، عرب کے سردار بیٹھے رہتے تھے اور آپ جا کر اپنی دعوت پیش کرتے تھے، سناتے تھے، قرآن سناتے تھے. تو حرم مکی کے اندر کعبہ کے قریب رکن یمانی کے قریب کا یہ واقعہ ہے. جو مشرکین وہاں تھے وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے. جب ٹوٹ پڑے مارنے لگے تو خبر لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ پہنچی اور بچانے لگی. اسی موقع پر حارث جو کہ پہلے شوہر سے تھے اور اس وقت مسلمان تھے، وہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے لڑکے ربیب کہتے ہیں، نہیں آپ کے سوتےلے لڑکے تو ہوئے حارث، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو اسی جگہ مشرکین نے قتل کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے شہید
اول شہید فی سبیل اللہ، مردوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے خدیجہ کے اللہ رب العالمین نے کیا شرف دیا، یہ شرف بھی دیا۔ پہلی جو شہادت مسلمانوں میں سے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے، اور اس پر ان کا اتنا غم ہوا تھا کہ بہت زیادہ اس کا ذکر کرتی تھی، کیونکہ حارث یہ بہت ہی چہتے لڑکے تھے، بہت زیادہ چہتے لڑکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حل ہو گئے۔ اور اسی سلسلے کا وہ واقعہ ہے جسے شیب ابی طالب کا واقعہ کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا تھا، جب آپ نے اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور یہی واقعہ یہ حقیقت میں اتنا سخت واقعہ تھا، اسی واقعے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی واقعے کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا، اسی واقعے کے بعد انتقال ہوا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی میرے بھائیوں، ان کی پوری سیرت کو پڑھیں تو اندازہ لگے گا کہ دین کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اس کے لیے وہ کتنی قربانی انہوں نے دی۔ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک حدیث میں کہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری وہ بیوی ہے جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ میرے لیے لگا دیا اس دین کے لیے جو دین دے کر اللہ رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بات کہ مدینے میں یہ بات بھی تھی، کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں اس وقت تھیں، کہا کہ اکثر آپ تمام اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے، ان کا اور بیویوں کا نہیں، ان کا ذکر بہت کرتے تھے، اور آپ ان کی فضیلت بہت بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ نے کہا ایک مرتبہ کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا ان لوگوں نے، تو آپ نے کیا فرمایا، ابصرتها على نهر من انہار الجنہ فی بیت من قصر۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے حضرت خدیجہ کے لیے آپ نے جو فرمائی، اور پھر کیا احساس رہا ہوگا ایک شوہر ہونے کے ناطے نبی کریم صاحب۔ لوگوں نے پوچھا کہ خدیجہ کا انتقال تو مکے میں ہو گیا تھا، جب دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین کے احکام فرائض ابھی نہیں آئے تھے، بہت سارے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو کیا وہ افضل ہے بات کی آپ کی عورتوں سے؟ تو کہا کہ سنو، مجھے خدیجہ دکھائی گئی جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر، جو باغ لولو مرجان یعنی سونے اور چاندی، جو باغ سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ کہا کہ مجھے خدیجہ دکھائی گئی جنت کے باغات میں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بات کہی حضرت خدیجہ پر، یہی اسی لیے سوگنوں میں آپس میں کچھ ہوتی ہے، بہرحال وہ بھی انسان تھی۔ حضرت خدیجہ کا بار بار آپ ذکر کرتے تھے، انہوں نے کچھ بات کہی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم لوگ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو، خدیجہ وہ ہے جو میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میری تکذیب کر دی، مجھ کو جھٹلا دیا تھا۔ عرب میری بات نہیں مانتے تھے، لوگ مجھ کو جھٹلا رہے تھے، میں باہر جاتا تھا تو لوگ مجھ کو ساحر، جادوگر اور نہ جانے کیا کچھ، مجنون، پاگل اور نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، روئے اٹکایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خدیجہ نے میری ڈھارت بندھائی اور میرے پر ایمان لائی، اور یہی نہیں، یہ بھی کہا کہ جب لوگوں نے مجھ کو تکلیف دی تو اس وقت انہوں نے میری ہمت بندھائی، میری ڈھارت بندھائی۔ لوگوں نے جب مجھ کو ٹھکرا دیا، لوٹا دیا، تو میرے اوپر ایمان لائی، اور یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں میرے اوپر ایمان لانوں میں سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے۔ یہ میرے بھائیوں غور کیجیے، یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو
کسی اور کو خدیجہ کبریٰ کے علاوہ کسی اور امہات المومنین میں کسی کو نہیں حاصل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی قربت ان کو تھی، یہاں تک معاملہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، ہجرت کے بعد جب مسلمان مضبوط ہوئے اور مختلف قبائل سے لوگ آتے تھے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی آپ کے پاس آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے الگ خاص انتظامات کراتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے ہاں تحفہ تحائف بھی بھجواتے تھے. اسی سے مولانا رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوست والدین کے دوست اسی طرح بیوی کی سہیلیاں ان سب کے حقوق ہوتے ہیں اور ان سب سے اپنی رشتہ داری کو مضبوط بنائیں. میرے بھائیوں، سیرت کے یہ تھوڑا سیرت کا میں کہتا ہوں کہ یہ مختصر ایک پہلو ہے خدیجہ کی سیرت کا، ایک بہت ہی مختصر ذکر ہے. اس کو آپ کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اور خاص میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ وہ مطالعہ کریں امہات المومنین کی سیرت کا اور دیکھیں کہ وہ کس طرح دین کی پابندی کرتی تھیں، کس طرح اپنے گھروں کو بساتی تھیں، کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کرتی تھیں، کس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے ایک آڑ اور ایک پہاڑ بنا کرتی تھی. یہ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے ان کی سیرت کو پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. ان اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے اور کا مطالعہ کرنے کا ایک اہم مقصد، ایک اہم بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں خود کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ان کا وہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توثیق کی، اس کو صحیح قرار دیا، اسی کو کہا کہ یہی مثالی ہے. اور ایمان سے مراد صرف ایمانی نہیں بلکہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کا طریقہ، ان سب کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل قرار دیا. اس میں چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے عورت ہوں، اور اس میں عورتوں میں جب جائیں گے تو سب سے مقدم یہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ان بیویوں کے تعلق سے جو بیان کیا ہے وہ میرے بھائیوں ان سب ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنے، اس کے ذریعے اپنی اخلاق کردار کو نور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحیح معنی مسلمان بنائے، دین پر قائم رکھے اور جب تک اس دنیا پر رکھے ایمان کے ساتھ باقی رکھے. خاتمہ بالخیر ہو ایمان کے ساتھ.